السلام علیکم۔ آج ربیع الاول کی 15ویں تاریخ ہے۔ 15 جو ہے وہ اب یہ چاند پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو، اور دبئی میں یہ شارجہ اور دبئی کی جو ایک مین شاہراہ ہے اس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے۔ یہ روز کا معمول اس سڑک کے اوپر اسی طریقے سے ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ شارجہ سے دبئی اور دبئی سے شارجہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک گہما گہمی ہے۔ مجھے دبئی میں آئے ہوئے ایک ہفتہ مکمل ہو گیا۔ اس ایک ہفتے کے دوران جو کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی، ان میں ایک تو چیز یہ کہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی ایک ایمانداری کے ساتھ مصروف عمل رہتے ہیں۔ صبح جب میں فجر کی نماز کے بعد صبح صادق چہل قدمی کے لیے نکلتا ہوں تو اسکول کی بسیں آ رہی ہوتی ہیں اور ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ان کے ساتھ بسوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بسیں جب آ کے کھڑی ہوتی ہیں تو ان بسوں میں جب تک بچے جو ہیں وہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ نہیں جاتے تو ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا، اور جب تک گاڑی سڑک کے اوپر کھڑی رہتی ہے تو دائیں ہاتھ پہ ایک اسٹاپ کا سائن جو ہے وہ بس سے باہر آیا ہوا ہوتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ابھی بچے جو ہے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو نہ آگے کی طرف سے اور نہ پیچھے کی طرف سے کوئی بھی گاڑی اس بس سے آگے نہیں نکل سکتی، نہ اس کو کراس کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی اس وقت پولیس والا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ قانون کی پاسداری کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس میں ہمارا ہی جو ہے وہ فائدہ ہے۔ یہ ہماری قوم کے بچے، ہمارے بچے اس بس میں بیٹھ رہے ہیں تو ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مجھے اس ایک ہفتے میں سڑکوں کے اوپر، چاہے وہ کوئی چھوٹا علاقہ سے گزرا ہوں میں، چاہے وہ کسی بڑے علاقے سے گزرا ہوں، چاہے مین شاہراہ سے گزرا ہوں، کہیں مجھے جو ہے وہ کچروں کا ڈھیر سڑکوں پہ یا علاقوں میں دکھائی نہیں دیا۔ کہیں دن میں مجھے صفائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دی، شام کے وقت میں اور الگ صبح جو ہے وہ صفائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور بلڈنگ میں سے یا گھروں سے کچرا اٹھانے کے لیے بھی گاڑیاں وہ رات کے کسی پہر آتی ہیں اور وہ کچرا لے کے چلی جاتی ہیں، نہ وہ گھر کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ بلڈنگ میں گاربیج کے لیے جو ہے وہ ایک ہاؤس بنی ہوئی ہے جس سے اپنے ہی فلور پہ سے لوگ گاربیج بیگ ڈالتے ہیں اور وہ نیچے جو ہے وہ وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے صرف افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، حکمران ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، یہ سب لوگ جو ہے وہ بھاگے دوڑے ابوظہبی، دبئی، لندن، امریکہ، کینیڈا، فرانس آتے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا علاج کراتے ہیں۔ وہ سب یہ سہولیات، یہ قانون کی پاسداری اور یہ سب رکھ رکھاؤ جو شہر کا ہے، ملک کا ہے، کس طرح سے اس کو جو ہے وہ قانون کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، کس طرح اپنی عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں پہنچائی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں وہ دیکھتے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ان کی نسلیں آگے بھی دیکھیں گی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی
ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں یا ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ کوئی بھی ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اپنے ملک میں جو ہے اس کو اپلائی نہیں کرتا۔ ان کی کوشش ہی نہیں کبھی ہوئی کہ اس طریقے سے ملک کو چلایا جائے جس میں ہر وقت پولیس کی نفری کی ضرورت نہ ہو، جب وہ گزریں تو ان کو اتنی لمبی چوڑی گارڈ کی ضرورت نہ ہو، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو۔ یہاں پہ پہلے دن جب میں آیا تو رات کو جب ہم سوئے اور صبح میں واک کے لیے باہر جانے کے لیے نکلا تو مین انٹرنس کا ڈور جو تھا وہ لاک نہیں تھا، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ ویسے ہی کھل گیا۔ اس وقت تو میں واک کے لیے چلا گیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا دن بھر جو ہے وہ لاک نہیں لگایا جاتا، لیکن صبح جب واپس آیا میں اور پھر بیٹا میرا آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو اسے میں نے کہا کہ بیٹا یہ رات کو تم بھول گئے لاک لگانا، اس کی احتیاط کیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ابا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی جو ہے وہ نہیں اندر گھسے گا، اور بغیر لاک کیے بھی اگر آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے رات کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ قانون کی پاسداری ہے، یہ قانون کا ڈر ہے، یہ جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت ہے حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں بھی ملک میں ایسے حکمران جو ہے وہ ہمارے یہاں میں ملیں جو اپنی رعایا کی، اپنے لوگوں کی، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کام کریں، خالی اپنی جان مال کی حفاظت نہ کریں جو کہ وہ ملک سے لوٹ رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے یہاں دیکھی، ہر شخص اپنے کام میں مصروف ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس کے گھر میں کون لوگ آ رہے ہیں، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے کام میں مگن ہے۔ صبح علاقے کی جو دکانیں ہیں، جو اسٹور ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور، وہ صبح 6 بجے کھل جاتے ہیں، اور 6 بجے ان کے جو ملازم ہیں وہ اپنی ایک پابندی کے ساتھ جو ہے وہ آ کے دکان میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہیں اطراف میں، وہاں میں دیکھتا ہوں کہ 6 بجے گاڑیاں بھر بھر کے وہ لیبر یا ان کے ٹیکنیشین یا ان کے سپروائزر یا مینیجر، وہ سب لوگ جو ہے وہ بسوں سے یا اپنی گاڑیوں سے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور پروجیکٹ پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی سے بھی سیکھنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں وہ سب چیزیں جو دوسری جگہوں پہ، دوسرے ملکوں میں اچھی ہو رہی ہیں، ان سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، ان کو اپنے ملک میں اپنانا چاہیے، اور اپنے ملک کی ترقی، خوشحالی کی طرف جو ہے وہ اپنے ملک کو لے کے جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔